السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہم اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اسم میں ہم نے پہلی چیز جو دیکھی ہے، ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہم نے اس کے اعراب کے بارے میں پڑھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر اعراب کے بغیر لفظوں کو پہچاننا، لفظوں کو دیکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے اعراب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ اعراب کے بغیر کوئی بھی لفظ عربی زبان کی پہچان ہی اعراب کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ اردو سے مختلف عربی زبان اعراب کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اور ہم نے اعراب لگانے دیکھے تھے کہ اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک رفع جس کو زبر پیش کہا جاتا ہے، اور ایک نصب ہوتا ہے جس کو زبر کہا جاتا ہے، اور ایک جر جس کو زیر کہا جاتا ہے۔ یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں اعراب کی، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے اعراب کے پڑھنے کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا کہ اعراب ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اس لفظ کی آخری حرکت کو اعراب کہا جاتا ہے، باقی لفظ کی جو اس کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہیں وہ اس کی حرکات ہوتی ہیں، جبکہ لاسٹ والی لیٹر پر جو ہماری لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کی اعراب کہلاتی ہے۔ اس اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے کسی لفظ کے اندر، ہم اس کی رد و بدل، اس کا پھیرنا، ہم اس کا تعین کرتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں کہ یہ در حقیقت لفظ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اس جملے کے اندر۔ اور پھر ہم نے اس کی حالتوں کو، ہم نے رفع اور نصب اور جر کی حالت میں تبدیلی بھی دیکھی کہ اس کی تبدیلی کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے چینج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ بھی دیکھا کہ جب تنوین 2 زبر کے ساتھ آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور کچھ حالات جن میں اضافہ نہیں ہوتا الف کا، تو تنوین کے ساتھ جس کے آخر میں لفظ کی تائے مربوطہ ہو اور اس پر تنوین 2 زبر یعنی آتا ہے، تو پھر ہم الف کا اضافہ نہیں کرتے۔ جس لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ آتا ہے اور اس پر تنوین آتی ہے 2 زبر، اس پر بھی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ الف اس سے پہلے آ چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کے آگے ہم الف نہیں لے کر آتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں جہاں پر ہم الف نہیں ڈالتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس نے شیئن جو لکھا ہے، وہ جو یا کے اوپر حمزہ ہے، وہ اس کے اوپر انہوں نے الف کو نہیں ساتھ میں لکھا، وہ یا کے اوپر حمزہ ہے تو ہم اس کو پیچھے اس کے الف بھی نہیں ہے تو ہم اس کے آگے الف کا اضافہ کریں گے۔ شیئن کی لکھتے ہوئے آپ نے قرآن میں بہت جگہ دیکھا ہوگا شیئن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک بہت امپورٹنٹ سی بات، معرب غیر منصرف۔ معرب وہ ہوتے ہیں جو اعراب لگے ہوئے، جن کے اوپر اعراب لگا ہوا ہوتا ہے۔ منصرف وہ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر علم الصرف کو اپنا لیتے ہیں، علم الصرف کو لے لیتے ہیں۔ علم الصرف کیا ہے؟ ہیر پھیر کر لیتے ہیں اپنے اوپر، جو مکمل طور پر اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں علم الصرف کی وجہ سے۔ منصرف صرف سے ہے، یعنی کہ جو صرف کو اپنا لیتا ہے، یعنی کہ وہ تینوں حالتوں میں اپنی شکل کو تبدیل کرتا ہے۔ وہ تینوں حالتوں میں تبدیل کرنے سے مراد کہ زبر، زیر اور پیش تینوں لے لیتا ہے۔ علم الصرف کی وہ تینوں زبر ہیں اور زیر اور پیش ہیں، وہ تینوں لے لیتا ہے۔ معرب وہ ہے جو اعراب لگا ہوا، جس کے اوپر اعراب لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو معرب کہا جاتا ہے۔ اور منصرف وہ ہے جو صرف کو لے لے، یعنی کہ زبر، زیر اور پیش تینوں چیزیں وہ لے لیتا ہے۔ اب معرب غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو معرب ہو، اعراب لگا ہوا ہو، اور غیر منصرف وہ ہے جس کے اوپر وہ مکمل طور پر علم الصرف کے اندر نہیں جاتا، یعنی کہ وہ 2 حالتیں لیتا ہے، تیسری حالت میں وہ حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ وہ کون سی تیسری حالت ہے؟ حالت جر میں۔ حالت جر میں وہ وہی حالت نصب کو ہی برقرار رکھتا ہے، بلکہ حالت جر کی حالت میں اس کے پاس کیا ہونا چاہیے تھا؟ جر کی حالت میں اس کے پاس کیا ہونا چاہیے تھا؟ زیر
زیر ہونی چاہیے تھی. وہ حالت جر کے اندر جا کر زیر کو نہیں لیتا بلکہ وہی حالت نصب کی حالت کو برقرار رکھتا ہے. یہاں سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ نصب کی حالت اس کی بڑی سٹرونگ ہوتی ہے جو کہ جر کی حالت اس کو جانے نہیں دیتی. وہ اپنی ہی حالت اس کو دے دیتی ہے. حالت نصب اپنے ساتھ حالت جر کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. وہ دونوں ایک ہی حالت میں آ جاتے ہیں. اب مورب غیر منصرف الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان میں تقریباً 13% ہیں. 13% ورڈز ہیں. ان کے اندر زیادہ تر الفاظ انبیاء کے نام ہیں اور انبیاء کے بھی وہ نام جو کہ غیر عرب والے ہیں. وہ اکثر نام جو ہوتے ہیں انبیاء کے وہ اس میں غیر منصرف الفاظ میں شامل ہیں. اسی طرح سے عربی مونس کے جو نام ہوتے ہیں جو مونس کے عربی میں نام ہوتے ہیں عورتوں کے جو نام ہوتے ہیں عربی میں وہ بھی غیر غیر منصرف ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات بھی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہوتی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان کے اوپر تنوین نہیں ہوتی ہے. ابراہیم نہیں ہوگا ابراہیم ہوگا. تنوین نہیں ہوگی سنگل حرکت ہوگی. ٹھیک ہے. تنوین آپ کی نہ زبر پر آئے گی نہ زیر پر آئے گی. نہ زیر تو خیر اس کی ہے نہیں نہ پیش پر ہوگی اور نہ ہی زبر پر ہوگی. اب تنوین نہیں ہے تو وہ الف والا معاملہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. دیکھیے بہت سارے علم الصرف کی بہت ساری چیزیں جو ہم نے پچھلے کے ساتھ پڑھی ہیں وہ اس کے اوپر مکمل طور پر یہ اپلائی نہیں کرتا. علم الصرف کو مکمل طور پر نہیں لیتا. اس کے اندر نہیں ڈھلتا. یہ عربی میں مونس کے جتنے بھی عورتوں کے نام ہیں وہ سارے کے سارے اسی میں غیر منصرف میں شامل ہوتے ہیں. مردوں کے نام جو تائے مربوطہ سے ختم ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہیں اور مردوں کے وہ نام جو الف اور نون سے ختم ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہیں. فرشتوں کے نام بھی غیر منصرف ہیں. شہروں اور ملکوں کے اکثر نام غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے. اور عربی زبان میں کچھ وزن یعنی شیپس ایسی ہیں جن پر آنے والے اسما یعنی کہ آنے والے نام غیر منصرف ہیں. اور یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں گے یہ سارے کون سے ہیں؟ جمع کون سی ہے؟ یہ سارے لفظ کون سے ہیں؟ جمع مکسر. جمع مکسر. یہ جمع مکسر کے نام ہیں. ٹھیک ہے. اور جمع مکسر کے بھی الفاظ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو غیر منصرف ہی ملیں گے. آگے دیکھتے ہیں کہ دیگر اسما جن کے بارے میں مطالعے میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہمیں معلوم ہوگا جیسے فرعون، حامان، قارون، ابلیس، جہنم وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے 13% ورڈز ہیں جو غیر منصرف ہیں. مبنی الفاظ وہ ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں بہت پکے ہوتے ہیں. وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں اور ان مبنی الفاظ کے اوپر آپ کو زبر زیر پیش نظر نہیں آتی ہے. ان کی اپنی ہی شکل ہوتی ہے. یہ اپنے ہی منموجی ہوتے ہیں. یہ نہ زبر لیتے ہیں نہ زیر لیتے ہیں نہ پیش لیتے ہیں. ان کی اپنی ہی شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تینوں حالتوں میں ہمیشہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں. وہ اپنی تینوں حالتوں میں اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے ہیں. واحد کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے دیکھیں ہاذا 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 جیسے ہا اولائی ہے اس کا بھی آپ رفع نصب اور جر کی تینوں حالتوں میں ہا اولائی ہی رہے گا. اولائی کا جو ہے وہ اولائی کا ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. الذین الذین ہی رہے گا. آپ اس کی جمع زبر والی بنائیں زیر والی بنائیں پیش والی بنائیں کوئی بھی بنائیں وہ وہی رہے گا. یہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے اور آپ کو ان کے ساتھ کہیں پر زبر زیر پیش نظر بھی نہیں آتا. یہ اپنی ہی شکل رکھتے ہیں اور یہ اپنی ہی اسی شکل کو ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں. یہ عربی زبان میں صرف 2% یہ ورڈز ہیں جن کو مبنی الفاظ کہا جاتا ہے. مبنی اسم کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا یہ اسم کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. ناؤنز کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. آئی ہوپ سو کہ یہاں تک کی چیزیں ہماری ساری کلیئر ہو چکی ہوں گی. اس میں بہت سے لوگوں نے جو کیا یہاں پر جیسے کہ یہ کیا تھا رسولن اس کے آگے الف نہیں ڈالا تھا. رسولن ہم نے رسولن قرآن میں بہت دفعہ پڑھا ہے. ایک اور بات آپ لوگ کو اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جب ہم قرآن کے اندر وقف کرتے ہیں جب ہم وقف کرتے ہیں تنوین کے اوپر جو زبر والی تنوین ہوتی ہے جیسے فور ایگزامپل یہ رسولن ہے. ٹھیک ہے. تنوین ہے تو جب ہم اس پر وقف کریں گے تو کیسے وقف کریں گے؟ رسولہ. جی ہاں رسولہ. ایک زبر اس کی ہٹے گی دوسری زبر اس کی نہیں ہٹتی ہے. اور یہ والا جو ہوتا ہے یہ ہمارا الف پھر وہ ہمارا بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے؟ الف مدہ. ٹھیک ہے. رسولہ.
قرآن میں جب آپ تنوین پر، زبر والی تنوین پر وقف کرتے ہیں تو دونوں زبر کبھی بھی نہیں ہٹتی ہیں، ایک زبر کو ہٹاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں زبر نہیں ہٹائیں، یہ غلط ہے. ایک زبر کو ہم لوگ کراس کرتے ہیں دو زبر میں سے، اور ایک زبر برقرار رہتی ہے. ٹھیک ہے، وقف کی حالت میں. اچھا جی، کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ یہاں پر مبنی کا تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ اس کی حالت تبدیل ہی نہیں ہوتی ہے. جب آپ کے آگے یہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یہ منصرف ہے تو آپ کو زبر والی حالت میں دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ زبر والی حالت میں ہمیں اس کے ساتھ الف لگانا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں سے اکثر سے یہ غلطی ہوئی ہے. پہلا والا انہوں نے ٹھیک کیا، کچھ لوگوں نے پہلا والا دھیان لگا کر ٹھیک کیا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے اگلے والے جو تھے وہ انہوں نے غلط کر دیے. ٹھیک ہے جی. اخن جو ہے، اخن کا بھی غلط کیا بہت سے لوگوں نے. اخن، اخن، اخن کے ساتھ الف بھی آئے گا، اخن. ٹھیک ہے، اس کے بعد کون سا غلط تھا؟ ایک رسول تھا، پتہ نہیں، وہ مجھے یاد نہیں. بہرحال اگلا لیسن ہم آج کا شروع کرتے ہیں. اب اگلی بات، ہم نے عربی زبان جو مختلف ہے باقی زبانوں سے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا مختلف ہونا کیا ہے. اردو سے مختلف ہونا اس کا اعراب لگانا مختلف کرتا ہے، اس کو اعراب کی حالت اس کو مختلف کرتی ہے. عربی زبان میں اردو سے عربی کو چینج کرنا جو ہے وہ اعراب کی وجہ سے، اعراب کی بدولت سے، اعراب کی ہونے کی وجہ سے لفظ ہمارا تبدیل ہوتا ہے. اور اعراب در حقیقت اس لفظ کا میننگ نہیں چینج کرتا. وہ رسول ہے تو رسول ہی رہے گا، لیکن اس کے اندر جو اس کی اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے اس کی کس چیز کو تبدیل کر دیتا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ میم اس کا اسٹیٹس، اس کا سٹیٹس چینج کر دیتا ہے. بالکل، اس کا سٹیٹس چینج کر دیتا ہے کہ فاعل کی بجائے وہ مفعول بن جاتا ہے. تو وہ ہمارا جو سٹیٹس چینج ہوتا ہے وہ ہمارا اس اعراب کی تبدیلی سے چینج ہوتا ہے. آپ اگر کسی نام کو بولیں گے یا اسم کو بولیں گے، اسم تو وہی رہے گا نا. کرسی ہے تو وہ کرسی ہی رہے گی، قلم ہے تو وہ قلم ہی رہے گا. کیونکہ ہم اسم کی بات کر رہے ہیں، ناؤن کی بات کر رہے ہیں. ناؤن تو چینج نہیں ہوگا، ناؤن تو وہی رہے گا. چونکہ عربی زبان کے اندر 80 سے 85% ورڈز جو ہے وہ اسم ہے. عربی زبان کے اندر جو ہم قرآن کے اندر الفاظ پڑھتے ہیں وہ 80 سے 85% ورڈز آپ کو اسم ملیں گے. آپ کوئی بھی سینٹینس اٹھا کے قرآن کا دیکھ لیجیے، آپ کو اس میں سارے الفاظ، زیادہ سے زیادہ الفاظ آپ کو اسم کے ہی ملیں گے. جو باقی بچیں گے وہ آپ کے فعل ہوں گے، اور باقی ایک رہ جائے گا وہ حرف ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اسم کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اب وہی اسم ہمارا فاعل بنا، وہی فعل بنا، وہی مفعول بنا. فعل نہیں بنا، فاعل اور مفعول بنا. اب فعل اس کے اندر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، باقی اسم کو پہچاننا بہت آسان ہے. اس لیے اسم کا یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اعراب کی تبدیلی جب کر دیتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہوئے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ہم فاعل کو مفعول بنا دیتے ہیں، اور سم ٹائمز ہم اس کو مرکب اضافی اور اضافت میں ڈال دیتے میم اس میں پتا کیسے چلے گا کہ یہ اس کی فائلی حالت ہے اور یہ مفعولی حالت ہے؟ وہ ہم مطلب اس انشاءاللہ کی پہچان کوئی ہم مطلب آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. میرا آپ کو بتانے کا فی الحال مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ یاد رکھیے کہ جب بھی اعراب کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں تو اعراب کو تبدیل کرنے کی وجہ سے اس لفظ کا سٹیٹس اس جملے کے اندر چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ لفظ اللہ کے اوپر پیش ہے، اس کو ہٹا کر آپ اس کو زبر لگا دیں گے، یا اس کو ہٹا کر آپ اس کو زیر لگا دیں گے، تو اٹ ول چینج. اللہ کا لفظ، اللہ کا نام تو وہی رہے گا، لیکن اس کا جملے کے اندر کام کرنے کا مقصد، کام کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا. اس لیے قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ چیز بہت دھیان میں رکھا کیجئے کہ یہی اعراب کی رد و بدل، ہیر پھیر ہی اس کا سٹیٹس تبدیل کر دیتی ہے، اور وہ پھر بہت زیادہ گناہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے قرآن کے اندر وہ لذت نہیں آتی اور وہ فائدہ نہیں حاصل ہوتا جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگلی چیز آج ہم دیکھتے ہیں جنس کو. جنس ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو جنس ہوتا ہے، جینڈر جو ہوتا ہے، یہ ہر زبان کے اندر موجود ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث. لیکن عربی زبان کے اندر ایک خاص چیز ہے، وہ خاص بات یہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر ہی ہوتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی لفظ جو ہے عربی زبان میں وہ مذکر ہی کہلائے گا جب تک کہ اس کا مؤنث کی علامتیں ثابت نہ ہو، مؤنث کی وہ باتیں ثابت نہ ہو، تب تک وہ ہر لفظ عربی میں مذکر ہی کہلاتا ہے.
کوئی بھی لفظ ہوگا وہ مذکر ہوگا جب تک کہ اس کی مونس ہونے کی علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں. ادروائز ہر لفظ، ہر اسم عربی زبان میں اس کو مذکر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب مونس کی دو علامتیں ہیں. ایک وہ مونس ہے، دو اقسام ہے، سوری، دو اقسام کون سی ہیں اس کی، ٹو ٹائپس کون سی ہیں؟ ایک ہے مونس حقیقی، جو حقیقت میں نیچرلی، جو اللہ کی طرف سے وہ حقیقت میں مونس ہی ہے، جس کے ساتھ مذکر بندہ موجود ہے، جس کے ساتھ میل موجود ہے، جس کا جوڑا موجود ہے، ٹھیک ہے، جس کا پیئر موجود ہے، وہ مونس حقیقی کہلاتا ہے. مونس حقیقی کیا ہے؟ جس کے ساتھ اس کا پیئر موجود ہے، جس کے ساتھ اس کا مذکر موجود ہے، جس کے ساتھ اس کا میسکولن موجود ہے، اس کو مونس حقیقی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ کون سا مونس مونس؟ جس کا جوڑا موجود ہے. جس کا جوڑا موجود ہے، جو اکیلا نہیں ہے، جس کا جوڑا موجود ہے، جو ہمیں اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ موجود ہے کوئی، اس کا وہ حقیقت میں مونس ہے. ہم نے اس کو مونس نہیں بنایا، نہ ہماری زبان کی وجہ سے ہم نے اس کو مونس بنایا، یعنی کہ ہماری زبان میں جیسے کرسی ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں، ہماری لینگویج میں اس کو مونس بنایا ہے. ہم نے اردو میں بات کر رہی ہوں، ہم نے اردو میں اس کو مونس بنا دیا. ہم نے میز کو، ہم نے اپنی زبان میں اردو میں ہم نے اس کو مذکر بنا دیا. ٹھیک ہے، اس کا جوڑا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کو مونس بنا دیا، ہم نے اس کو مذکر بنا دیا. لیکن مونس حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ، جو حقیقت میں اللہ کی طرف سے وہ مونس ہی ہے، حقیقت میں مونس ہے، وہ مونس حقیقی ہے. بات کلیئر ہوگی یہاں پر؟ اگلی بات کو چلتے ہیں. اگلی بات دیکھتے ہیں جی، مونس لفظی کیا ہوتا ہے؟ مونس لفظی وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم لوگوں کو جو مونس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں مونس نہیں تھا. تو مونس نہیں تھا، کوئی نہ کوئی وجہ ہم نے تلاش کر لی، ہم نے یہ بھی کر لیا، ہم تھوڑے زیادہ سمجھدار ہیں، زبان کو اپنی طرح سے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے اس لفظ کو مونس لفظی بنا دیا. وہ مونس جو حقیقت میں، جس کا جوڑا نہیں تھا، حقیقت نہیں تھی اس کی مونس ہونے کی، لیکن لفظ کے اعتبار سے ہم نے اس کو مونس بنا دیا. اب لفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ مونس حقیقی لفظی، جس کے اندر لفظ کی تبدیلی کی وجہ سے وہ مونس بنا. سم ٹائمز ہماری زبان کے اندر ہم اس کو مونس قرار دیتے ہیں، سم ٹائمز کچھ علامتیں ہم نے رکھ لی کہ یہ علامتیں اگر ہوں گی تو وہ چیز ہماری مونس ہوگی. علامتوں میں ہم لوگ سب سے پہلی علامت دیکھتے ہیں کہ وہ جس کے آخر میں، جس بھی لفظ کے آخر میں تائے مربوطہ آتا ہے، وہ سارے کے سارے مونس سے لفظی ہوتے ہیں. ہم لوگ بہت دفعہ ایسے کرتے ہیں، مذکر کو بھی ہم مونس سے لفظی بنا لیتے ہیں. جیسے فور ایگزامپل، اگر ہم بہت عام سی ایک ایگزامپل ہے، ہم لوگ مسلمون کر لیں، تو اس کو جب ہم مونس بنائیں گے تو یہ مسلمتن بن جائے گا. میں اس کو آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں گی کہ مسلمون ہے، ٹھیک ہے، مسلمون ہے. یہ جو اس کی تنوین ہے، یہ والی تنوین آخری لفظ پر برقرار رہے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آخری جو لفظ کی حرکت ہوتی ہے وہ ہماری اسم کی، ہماری تنوین ہی ہوتی ہے. اور ہر لفظ، ہر اسم عربی زبان کے اندر، ہر اسم ہمیشہ وہ ہوتا ہے کون سی حالت میں؟ وہ ہمیشہ آپ کو وہ ملے گا تنوین دو پیش کے ساتھ، رفع حالت میں، دو پیش کے ساتھ. وہ کبھی بھی آپ کو کوئی بھی اسم، کبھی بھی آپ کو جو اس کی اوریجن ہے، وہ آپ کو کبھی بھی زبر اور زیر کے ساتھ نہیں ملے گا. جو اوریجن ہے اس کا، وہ ہمیشہ دو پیش کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جو اب زبر اور زیر ہوتی ہیں، وہ ہم اس کو خود لے کر جاتے ہیں زبر اور زیر میں، اس کی حالتیں تبدیل کرواتے ہیں، یعنی کہ اس کا سٹیٹس تبدیل کرنے کے لیے سینٹینس کے اندر. لیکن حقیقت میں جو وہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ تنوین ہماری ہمیشہ آتی ہے لاسٹ والے لیٹر پر. اب اگر فور ایگزامپل، اگر اس کو ہم نے مسلمون سے مسلمتن بنانا ہے، تو اگر فور ایگزامپل اس تنوین کو بھی برقرار رکھیں، تو تنوین کبھی بھی لفظ کے درمیان میں نہیں آتی، کبھی بھی. It will always comes at the end of the word. Do you understand? You cannot write tanween in the middle of any word. It will always comes at the end of the word.
اوکے یو کین ناٹ رائٹ تنوین ہیئر آن مین. اگر آپ یہ سمجھے کہ اگر میں اس کو اس میں تبدیل کروں تو یہ میم کی تنوین ادھر ہی رہے گی, نہیں, یہ والی موو کر کے تھوڑا سا حرکت کرے گی اور تھوڑی سی آگے چلی جائے گی اگلے والے لیٹر کے اوپر. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو کیا کریں, ہم اس کے اوپر زبر لگا دیں, مسلمتن, مسلمتن. ٹھیک ہے, یہ ہمارا بن گیا تو پیش کے ساتھ تنوین بن گیا مسلمتن. اگر میں آپ سے کہوں عابدن, اس کا مونس کیا بنائیں گے؟ عابدتن. عابداتن. عابدتن, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اگر میں آپ سے کہوں کوئی اور لفظ اگر کریں, فور ایگزامپل ہم لوگ لفظ لیتے ہیں, کوئی آپ لفظ بتائیے. مومناتن. مومنون. مومن, مومن سے مومناتن. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, مومن سے مومنون, مومناتن. ٹھیک ہے, یہ ہمارے آگے یہ سارے لفظ ہمارے ہم نے دیکھے مونس لفظی کے اندر. اچھا, تائے مربوطہ کی آپ کو بات سمجھ آ گئی. اس کے بعد شمسن, کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ ہم عربی زبان میں ان کو مونس ہی کہا جاتا ہے, اور کچھ ایسے ہیں جن کے آگے یا لگی ہو یا لگی ہوتی ہے, اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ہماری الف ہے. یہ الف اس کو کہا جاتا ہے بیسیکلی, ٹوٹا ہوا الف, آدھا الف, چھوٹا الف. ٹھیک ہے, تو یہ الف مقصورہ ہے, مقصورہ ہے یعنی کہ کسر سے ہے, ٹوٹا ہوا, چھوٹا, قد میں چھوٹا ہے یہ الف. ذکرا, یا کے اوپر آپ کو کبھی بھی حرکت نظر نہیں آئے گی, اس کی یا سے پہلے آپ کو کھڑی زبر نظر آئے گی. اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ الف ممدودہ ہے, یعنی کہ جس کے بعد الف کے آگے حمزہ آ جائے, اور اس میں الف پورا ہے اور الف ممدودہ اس کو کہا جاتا ہے. اگر یہ بھی الفاظ میں آتی ہے تو یہ بھی آپ کی مونس کی علامت ہے. اور ایک ہم نے تائے مربوطہ پڑھی. یہ 3 علامتیں ہیں مونس کی. اس علامت کو کہا جاتا ہے مونس سے علامتی, یا پھر مونس سے قیاسی, جس کو ہم قیاس کرتے ہیں, قیاس کر کے ہم اس کو مونس بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 3 علامتیں ہیں جی. کون سی 3 علامتیں ہیں مونس کی؟ تائے مربوطہ, الف ممدودہ اور الف مقصورہ. کون کون سی؟ مقصورہ. تائے مربوطہ, الف ممدودہ, الف مقصورہ. الف ممدودہ وہ ہے جس کے ساتھ الف کے ساتھ حمزہ آ جائیں اور اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. الف مقصورہ وہ ہے جو کہ چھوٹی الف یعنی کہ آدھا الف موجود ہوتا ہے, اس کے آگے یا آتا ہے, کٹی ہوئی الف, ٹوٹی ہوئی الف آتی ہے, اس کے آگے یا آتا ہے, اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے. یہ 3 علامتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. ایک علامت ہوگی علامات مونس. دوسرا وہ مونس کی علامت ہے جو کہ سماعی, سماعت سے ہے, سننے سے. جو ہم نے سنا ہم نے ویسے ہی اس کو پا لیا, ہم نے اسی کو ویسے ہی ایکسپٹ کر لیا without asking a single question, because this is their language. Whatever they tell us, we have to accept that. ہمیں اس کے اندر کوئی بھی رد و بدل ہم نہیں کر سکتے. جیسا انہوں نے ہمیں بتایا ہم نے ویسا ہی اس کو اپنا لیا. وہ سارے کے سارے الفاظ جو سماعت سے ہماری مونس میں آتے ہیں وہ ہم نے ویسے ہی سن لیے, وہ ہم نے اس کو ویسے ہی پا لیا, اور ہم نے اس کو مونس مان لیا. ان کے اندر تمام ہواؤں کے جتنے بھی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں, اب ہم اردو میں ہوا کو ہوا ہی کہتے ہیں, لیکن عربی زبان میں ہواؤں کی مختلف صورتیں ہیں. کوئی ہوا ٹھنڈی ہے, اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوا کے لیے الگ لفظ استعمال کیا. کوئی خشک ہوا ہے, اس کے لیے الگ الفاظ استعمال کیے. اللہ تعالیٰ نے گرم لو والی چلنے والی ہوا ہے, اس کے لیے الگ لفظ استعمال کیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے مختلف نام رکھ دیے. تو وہ سارے کے سارے نام جو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو دیے, وہ سارے کے سارے نام جو ہیں ہواؤں کے, وہ آپ کو مونس ملیں گے, ان کو ہم مونس کہیں گے. اسی طرح سے شراب کے جو نام دیے ہیں, شراب کی بھی مختلف نام دیتی ہے. عربی زبان بہت وسیع ہے. ہم لوگ جیسے اردو ہے, ہم نے آگ ہے تو آگ کو آگ ہی کہہ دیا, ٹھیک ہے, آگ ہے تو آگ کو آگ ہی کہا ہم لوگوں نے. لیکن اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اس کی شدت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ناموں کو تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے,
اسی طرح سے شراب کے بھی مختلف نام ہیں، آگ کے بھی مختلف نام ہیں، جس کے اندر جہنم بھی آ جاتا ہے، جہنم بھڑکتی ہوئی آگ بھی آ جاتا ہے، سعیر، سقر، یہ سارے کے سارے نام آگ کے. اب یہ ہیں آگ کے ہی نام، لیکن ایک سے زائد نام ہیں. کیا یہ بھی سمجھ لیجیے اس کو کہ جب ایک ہی چیز کے نام کئی جگہوں پر استعمال ہو، کئی طرح سے استعمال ہو، تو وہ مؤنث سمائی میں آتے ہیں. اس کے جوڑے بن گئے نا، بہت سارے جوڑے بن گئے، پیئرز بن گئے بہت سارے، تو وہ مؤنث سمائی میں ڈال دیے. یعنی کہ پیئر کی بات ہو رہی ہے نا، اکیلا نہیں ہے، وہ تنہا نہیں ہے. اگر وہ ناموں میں بھی آ گیا، ہم نے اس کے کئی سارے نام دے دیے اس لفظ کو، تو اٹ مینس کہ پھر وہ پیئرز میں آ گیا، وہ اکیلا نہیں رہا، تنہا نہیں رہا، وہ مؤنث بن گیا. اسی طرح سے جو باڈی پارٹس ہیں جو پیئر میں ہیں، سنگل کی دیکھیں پھر سے وہی بات آ رہی ہے، سنگل نہیں ہے، جو پیئر میں باڈی پارٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی مؤنث ہیں. اسی طرح سے متفرق اسماء میں جیسے ہم دیکھتے ہیں جو مختلف اسماء ہیں، جو مختلف طرح کے اسم ہیں، ان کو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں مؤنث کہا جاتا ہے. لیکن زبان میں ہمیشہ استثناء سے اپنے دماغ کو رکھیے گا کہ سم ٹائم بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، لیکن وہ ہوتی ہیں اور ویسے ہی رہتی ہیں. ہم ان کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ سم ٹائمز کوئی رول اپلائی نہیں بھی ہو رہا ہوتا، لیکن پھر ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے اہل زبان کی وجہ سے. اب اس کو دستائی مربوطہ لگا کر ہم نے اس کو مؤنث بنا دیا، صالح صالحۃ، حسن حسنۃ، مسلم مسلمۃ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی آگے اسی طرح سے مؤنث بنے ہیں، تائی مربوطہ لگا ان کے آگے، اور ہم نے ان کو ایسے ہی مؤنث بنا دیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ الفاظ ہیں جی، ان الفاظ میں آپ نے خود سے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا لفظ مؤنث ہے. اگر وہ مؤنث ہے تو کون سا والا مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگ کر لیں گے، کیا آپ کا ہوم ورک ہے. اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، عدد کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ بہت ہے میم کرنا ہے. کرنا. میم کروا دیں، یہ پہلے سارا جی کیا ہوا ہے نا. ہینڈ ریز کیجیے جی جنہوں نے کرنا ہے میم عدد والا. بس کافی ہے. اچھا رمشا، جلدی جلدی ہینڈ ریز کیجیے گا تاکہ ہم لوگ پھر اس حساب سے دیکھیں کہ اگلا ہم کریں گے یا نہیں کریں. چار، پانچ لوگوں نے ہاں کی. باقی سب کو کیا یہ نظر نہیں آ رہا ہینڈ کیسے ریز کرتے ہیں؟